اور کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے جیسے اشفاق کہہ رہے تھے ہر دن خواتین کا ہوتا ہے, ہر دن مردوں کا ہوتا ہے, ہر دن میں ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے, ان کو انجوائے کرنا چاہیے, لیکن سٹل بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, معاشرے میں دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, جو مظلوم بھی ہیں, جو بہت ساری مشکلات سے گزر رہی ہیں. ان پر بات کرنے کے لیے اس دن کو اسپیسیفائی کیا گیا, یعنی 8 مارچ کو, اور آگاہی دینے کے لیے. سو آج ہم سب خواتین کو خراج تحسین پیش کریں گے جو ہر کردار میں آگے بڑھ رہی ہیں, وہ چاہے ماں کا روپ ہو, بیٹی کا روپ ہو, بہن کا روپ ہو, یا کوئی بھی کردار ہو. بالکل اس میں خواتین اپنا جو کردار نبھا رہی ہیں بھرپور طریقے سے, جو کام کر رہی ہیں, اس کو آج ہم خراج تحسین بالکل اسی طریقے سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی 8 ارب کی ایک محتاط اندازے کے مطابق آبادی ہے, اس میں سے 4 ارب خواتین ہیں, اور تمام معاشروں میں جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پر خواتین کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ دے آر لو ان نمبرز, مزید ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام بھی بہت سے حقوق دیتا ہے, لیکن وہ وراثت کا حق ہو یا کوئی بھی حق ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھیننے کی کوشش کریں اور اس کو نہ دیں. لیکن خواتین پھر بھی اپنے حقوق کے لیے جد و جہد بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور کئی خواتین ایسی پرومیننٹ بھی ہوتی ہیں جو کہ باقی خواتین کے سر فخر سے بلند کرتی ہیں. انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP سہائے عزیز. اچھا 23 نومبر کا دن تھا, سال تھا, سن تھا 2018 if I'm not mistaken. تو ہم نے دیکھا کہ چائنیز قونصلیٹ پہ ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور ایسے میں ایک بہادر خاتون کو ہم نے دیکھا جو کہ ایک ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے جائے وقوع پر موجود تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ تصاویر بھی بڑی زبردست قسم کے سامنے آئی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک ہم ان سے بات کرتے آ رہے ہیں, اور مختلف ایشوز پہ ان کو ہم اپنے پروگرامز میں بلاتے بھی ہیں. تو آج بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں سہائے عزیز. ویلکم ٹو باخبر سویرا, اور ویمنس ڈے آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بالکل, اسٹری مین کو بھی بہت مبارک. بالکل اسٹری مین کو بھی بہت مبارک ہو, اس پہ بھی ہم اس سے اظہار یکجہتی کریں گے. تو بتائیں یہ جو جرنی تھی بیسکلی وہ دن تھا جس دن ظاہر ہے کہ آپ کو جب آپ اس عہدے پہ آئی ہوں گی, اس سے پہلے ترقی کر رہی ہوں گی, تو آپ کو ہمیشہ تعریفی اسناد ملی ہوں گی, آپ کے والدین نے سراہا ہوگا, لیکن نیشنل مین اسٹریم میڈیا پہ اس دن آپ ہائی لائٹ ہوئی تھیں. ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی ٹل دیٹ ڈے. دیکھیں, ہماری سروس میں آہستہ آہستہ ہمیں امپورٹنٹ ذمہ داریاں ملتی ہیں. کچھ ایسا ٹائم آتا ہے ہماری سروس میں جہاں پہ جیسے یہ ایک دن تھا جو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے وہ شیپ آؤٹ ہوگا. تو اس دن کال ریسیو ہوئی تھی, آئی واز ایٹ ہوم, اور مجھے کال ریسیو ہوئی تھی کہ اٹیک ہوا ہے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر. میں وہاں پہنچی تھی, آئی واز جو سب سے پہلے پہنچنے والے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھی, فرسٹ رسپونڈرز. مطلب وہ دن مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ 8 بجے سے پھر 2 بجے تھے, اور پھر مجھے اچانک ایسا لائف میں کبھی نہیں ہوا کہ پھر میں نے گھڑی دیکھی اور اچھا 2 بج کے, پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیسا ٹائم. تو 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو, اور وہ آج بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور بہت کامیاب دن تھا وہ پاکستان کے لیے, سندھ پولیس کے لیے, کہ ہمارا پڑوسی ملک جن کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں ان کی قونصلیٹ کو ہم نے بچایا, اور اندر چائنیز نیشنلز بھی موجود تھے. الحمدللہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن اس میں جو خراج تحسین میں دینا چاہوں گی وہ ہمارے وہ جو پولیس کے ASI اور PC عامر تھے جنہوں نے شہادت نوش فرمائی, اور ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم بچا سکیں. اور یہ ان کو ان کی جو ہے وہ جان کا نذرانہ تھا جس کی وجہ سے اس دن تک کی میں آپ سے بیسیکلی جرنی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ دن تو آپ ہائی لائٹ ہو گئیں, ایوری ون نیو اباؤٹ یو کہ ہو سہائے عزیز از. اس سے پہلے کی آپ کی جرنی کیسی رہی؟ اس سے پہلے کی میری جرنی 2012 سے شروع ہوئی تھی, جب میں نے CSS کوالیفائی کیا تھا. 2012 میں نے ایگزام دیا تھا, 2013 میں رزلٹ آئی تھی, اور میں نے جوائن کیا تھا نومبر 2013 سول سروسز اکیڈمی لاہور میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے پھر نیشنل پولیس اکیڈمی جوائن کیا تھا. اور پولیس, ہاں میں بھی وہی پوچھنے والی تھی, 12 اس میں ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں, آپ کچھ بھی جوائن کر سکتے تھے, لیکن پولیس کا شعبہ خواتین کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ نہیں ہے. مطلب ہر بندہ جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ تھوڑا سا بولڈ ہے, تو آپ نے کیا سوچا, اس کے پیچھے کیا اپروچ تھی؟ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کچھ بھی کرو, لیکن اس میں تم سب سے کامیاب رہو اس فیلڈ میں. ڈاکٹر بنو تو سب سے اچھی ڈاکٹر, نرس بنو تو سب سے اچھی نرس, وکیل بنو تو سب سے اچھی وکیل. تو یہ بات میرے ذہن میں تھی, کچھ بھی بنے لیکن اس میں ہم ایکسل کرنے کی کوشش کریں. ہاں, میڈیوکر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں, میڈیوکر کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہاں پہ میرے جو کورس کمانڈر تھے نیشنل پولیس اکیڈمی میں, وہ ایک بات کہتے تھے کہ واٹ ایور یو ڈو اٹ وتھ یور فل ہارٹ. جب آپ ہاف ہارٹ کچھ کرو گے تو خراب ہو جائے گا. کیا زبردست بات. تو بالکل وہ فل ہارٹ سے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. تو میری جو جرنی تھی
اکیڈمی سے باہر آنے کے بعد اٹ اسٹارٹیڈ فرام گارڈن کراچی ایز UT, دین حیدرآباد, پشاور, اگین حیدرآباد فرنٹیئر کانسٹیبلری, دین جام شورو, کلفٹن جہاں پہ یہ ہوا. اچھا tell us about that badge that you are wearing, Elite Punjab Police. یہ اکیڈمی سے ہمیں ملا تھا کیونکہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے بعد پھر ہم لوگ جاتے ہیں بیدیاں میں پولیس ٹریننگ سینٹر جس پہ حملہ بھی ہوا تھا. بالکل بالکل, وہاں پہ پھر ہمارا ایک 6 ویک کا کمانڈو ایلیٹ پولیس کا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے جس میں ہم ریپیلنگ بھی کرتے ہیں اور اسالٹ کورسز بہت سارے کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہم بیچ وہ لگاتے ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوتا ہے. تو از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو بی ان سچ کورس؟ بیکاز ہم ویسے ٹریننگ وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے, مطلب اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ایلیٹ خاص طور پر کمانڈوز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, اگر آپ گھر سے اٹھ کے کریں گے تو بہت مشکل ہے, لیکن کیونکہ ہم مسلسل گریجولی کرتے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے ٹرینرس ہوتے ہیں آپ کو جو سکھاتے ہیں کراتے ہیں. اور ہمیں ایک چیز سکھائی گئی تھی, اگین میں کوٹ کروں گی اپنے کورس کمانڈر کو, انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ڈر ہوتے ہیں نا یا وہ اصل میں وہ فزیکلی نہیں ہوتے, وہ ادھر ہوتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. مطلب اب ہمارے پاس وہاں پہ آفیسرس KPK سے تھے, سندھ سے, پنجاب سے, GB سے. تو جو میں تھی, مجھے شروع میں تھوڑا مجھے لگا کہ جب وہ پہاڑ سے کودنا ہے نا, کیونکہ ہم میدانی علاقے کے لوگ, تو جب ایک دفعہ جمپ کیا تو ختم ہو گیا ڈر کے آگے جیتے. وہ صحیح ہے ویسے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے یہ بات کی, آپ یہاں سے اسٹرانگ ہیں, کیونکہ اوبویسلی میں نے آپ کے بارے میں نے تھوڑا سا پڑھا, اس میں مجھے پتا چلا کہ آپ نے CSS کی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ماشاء اللہ سے آپ نے کلیئر کر لیا اور آپ پاس آؤٹ کر کے آگے پہنچ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ بڑا جینیس اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جو CSS کو پہلی اٹیمپٹ میں ہی پاس کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پولیس جیسا بہادری والا شعبہ چننا. میں پھر وہی جاننا چاہوں گی کہ اس کے لیے کیا آپ نے شروع سے سوچا ہوا تھا, یہ پلان تھا کہ میں نے یہی بننا ہے اور مجھے پولیس جوائن کرنی ہے؟ فیملی میں کوئی تھا, بیک گراؤنڈ تھا, کیا تھا اس؟ نہیں, فیملی میں تو بالکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, دور دور تک کوئی نہیں ہے پولیس میں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی تھی اور بچپن میں مجھے نیورو سرجن بننے کا شوق تھا. تو میں نے بڑے خواب جو تھے نا میرے ادھر سے ادھر ہوتے تھے, ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی تھی. حیدرآباد میں ہم لوگ رہتے تھے, ایک دفعہ ایڈ آیا تھا اکیڈمی CSS کی, تو آئی واز 24 ایئرس اولڈ. میں نے کہا میں 24 سال کی ہوگی اور میں نے آج تک زندگی میں نہ نوکری کی ہے نہ کچھ کیا, دیکھ دیتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید جو نوکری ہے نا وہ نہیں ملتی سرکاری, ایسے کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے سرکاری نہیں ملتی. تو میں نے وہ تیاری کی اور میں نے ایگزام دیا, میں پاس ہو گئی. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہت سارے قابل لوگ ہیں جنہوں نے پیپرز دیے, جو وہ بوریوں کے حساب سے پڑھتے تھے. ہم کتابوں کے حساب سے پڑھتے ہیں, بوریوں کے حساب سے. میں نے سنا ہے کہ یہ بوری ہم نے پڑھ لی, یہ بوری انٹرنیشنل ریلیشنز کی پڑھ لی, یہ پولیٹیکل سائنس کی پڑھ لی. تو یہ سارا قسمت میں لکھا ہوتا ہے. نیت اچھی ہو, آپ محنت کریں تو پھر آپ ہر منزل جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا نا, آپ اسی سے متعلق یہی بات ہو رہی تھی کہ بوریوں کے حساب سے کچھ لوگ پڑھتے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. کئی لوگ جیسے آپ نے کتابوں کے ذریعے پڑھا, لیکن یہ when there is a will there is a way. I remember کہ میرے بھی ایسے ہیں کچھ کولیگز وغیرہ جو CSS اٹیمپٹ دے رہے تھے, وہ بالکل آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جاتے تھے, دروازہ بند ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے آپ 18-20 گھنٹے کنٹینیوسلی فوکسڈ ہو کے پڑھ رہے ہیں. اور پھر بھی کچھ لوگ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ نہیں پاس کر پاتے, تو ایسی کیا ٹرک بتائیں گی آپ, کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے ایگزام دیتے ہوئے؟ دیکھیں, میرا اور جو ایگزامینر ہے اس کا جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے وہ میری ایگزام شیٹ ہے جو میں نے اپنا پیپر کیا ہے, وہ 3 گھنٹے میٹر کرتے ہیں. میں پہلے کتنا بھی پڑھوں ڈزنٹ میٹر, ڈزنٹ ریفلیکٹ ایز ویل. دوسرا, یہ پڑھنے کا ایگزام نہیں ہے کہ آپ پڑھتے رہیں آپ پاس ہو جائیں گے. یہ لکھنے کا ایگزام ہے. یہ آپ نے وہ لکھ کے جو 3 گھنٹے میں دینا ہے وہی ایگزامینر دیکھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اس میں کامن سینس بڑا میٹر کرتا ہے. کامن سینس کہ آپ نے سوال سمجھو تو صحیح پوچھ کیا رہا ہے. اور دوسرا اس میں میٹر کرتا ہے کہ آپ کی میچورٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے بیسیکلی, کہ آپ جو جواب دے رہے ہو وہ پڑھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنے کلیئر ہو مائنڈ میں, آپ نے سوال کانسیپٹ سمجھنا اور اس کو تھاٹ پروسیس کو الفاظ کی شکل دینا. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا, تو کتاب بیسیکلی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایگزامینر کو اسی ٹون میں سمجھانا شروع کرتے ہیں. ایگزامینر کو سمجھانا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے جواب, ہمیں صرف اسے جواب دینا ہے. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کتاب آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ. لیکن جب آپ ایگزامینر کو لکھ کے دے رہے ہو تو اسے آلریڈی پتہ ہے, آپ نے صرف جواب لکھ کے دینا ہے. ہم سمجھانا جب شروع کرتے ہیں نا تو پھر وہ لیندی بھی ہو جاتا ہے اور ریپیٹیشن بھی ہو جاتی ہے اور ان نیسیسری چیزیں. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اب جو ایگزامینر ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے,
وہ کیا سمجھنا چاہ رہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر وہ ہٹ کر دیتے ہیں تو وہ بڑا. ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 to 10 years؟ دیکھیں پولیس میں رہتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ میں تو اگلے گھنٹے کا بھی نہیں سوچ رہی کہ میں کہاں پہ ہوں گی, اور سوچنا چاہیے بھی نہیں. اور یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلیں. بٹ اسٹل وی کین ڈریم. ہاں وی کین ڈریم. آئی سی مائی سیلف ایز اے, جو ورکنگ مدرس ہوتی ہے نا, وہ بیسیکلی وہ جب گھر پہ ہوتی ہیں تو وہ گلٹ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے علاقے میں ہونا چاہیے, اور جب وہ علاقے میں ہوتی ہیں تو وہ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے گھر پہ, مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میں اپنے آپ کو سوچ رہی ہوں کہ میں بڑا ایک اچھا بیلنس رکھ سکوں ایز بینگ مدر اینڈ پولیس آفیسر. ایک بیٹا ہے میرا, ہی از 5 years old ماشاء اللہ. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی سہیب کہ خواتین, اب ہم نے دیکھا کہ ہر شعبے میں نمائندگی ان کی ہے. وہ چاہے آپ آرمی لے لیں, ہماری تینوں مسلح افواج میں, پولیس میں, اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں, آپ کے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی میڈیا میں, بہت ساری ہر شعبے میں خاتون ہیں. ایک تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دوسرا یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا پیغام دیں گی خواتین کو تاکہ وہ آگے آئیں ہر معاشرے میں, ہر شعبے میں اپنا نام. دیکھیں اسٹارٹ میں نا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنے آپ کو سرپرائز کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے کام سے. تو جب آپ کو کوئی امپورٹنٹ ٹاسک نہیں دیا جاتا, یا پھر آپ کو کبھی کسی مرد کو آپ کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے, تو ان سارے کیسز میں جو بہت ضروری بات ہے وہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو رہیں. جب مجھے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ یہ میں ڈیزرو کرتی تھی مجھے نہیں ملا, تو میں کیا کرتی ہوں, میں اور زیادہ محنت کرتی ہوں. اور جب آپ محنت کرتے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. تو ورک ہارڈ. جیسے مجھے ایک ٹاسک تھا, وہ مجھے نہیں دیا گیا تھا, مجھے ملنا چاہیے تھا, کسی اور کو دیا گیا تھا. تو میں گئی, میں نے کہا یہ مجھے دیا جائے, یہ میرا علاقہ ہے, میں خود اس کو کروں گی. ایک ڈرگ پیڈلرس کے اوپر ریڈ تھا, میں نے محنت کی, میں نے پروو کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں کتنا بھی ہو, اور اس کے بعد ٹاسک پھر مجھے ہی ملا. اچھا دیکھیے, تو میرا خیال ہے محنت ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے اب کئی کامیاب خواتین, خاص طور پر عائشہ گل صاحبہ کی مثال, ایڈیشنل آئی جی جو جینڈر ایکویلٹی پہ, بالکل بالکل, اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل, اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل. اسی طریقے سے جو کامیاب خواتین ہیں خاص طور پر پولیس کے محکمے میں, آر یو کنیکٹڈ ٹو دیم, رابطے ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل رابطے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1973 آنورڈس جو ہے وہ سی ٹی پیز اسٹارٹ ہوئی ہیں, کامن ٹریننگ پروگرام. جیسے میرا جو تعلق ہے وہ 41 سی ٹی پی سے ہے. سی ٹی پی کہتے ہیں سی ایس ایس کا جو بیچ نکلتا ہے, اس کا نام ابھی کوئی 49th کامن چل رہا ہے. تو پولیس میں آنے کے لیے خواتین جو ہیں وہ 35th کامن آنورڈس ان کے لیے دروازے کھولے گئے تھے. اس سے پہلے وہ لکھتی تھی پولیس, لیکن ان کو دیا نہیں جاتا تھا. تو 35th کامن آنورڈس ابھی ہم کوئی 50 لیڈی آفیسرس ہیں, اور ہم سب کا بہت اچھا تعلق ہے اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ. ڈی پی او چترال, عائشہ گل, بہت ساری آفیسرس کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ سہیب عزیز, آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی نصیب کرے, مزید بھی اور مزید بھی کارنامے آپ کے سامنے. اور جو بیلنس کی آپ بات کر رہی تھی نا, وہ بیلنس رکھنا ہر کسی کو نصیب کرے, بیکاز یہ ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ فیملی لائف اور پروفیشنل لائف میں آپ بیلنس رکھیں. اور مردوں کو بھی بہت ضرورت ہوتی ہے بیلنس رکھنے کی. بالکل جی, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سبھی, مطلب بحیثیت انسان سب بیلنس رکھ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ جی, سہیب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انسپریشن ہے ہمارے لیے. ہمارے ملک کا نام انہوں نے روشن کیا, جس طرح سے آپ نے وہ مینشن بھی کیا کہ چینی قونصلیٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں یہ ڈٹ کر انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. اور آپ کو پتا ہے اس وقت فیصل واڈا صاحب بھی پہنچے تھے گن لے کے. جی مجھے پتا ہے, ان کا کوئی حوالہ نہیں دیتا. نہیں, ان کو میڈیا کوریج بہت ملی تھی, کس نے بہت ملی تھی واقعی, گن لے کے کھڑے تھے. اچھا ویسے دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ دیر آر مینی ٹاسک جو کہ مرد حضرات بھی پرفارم کرتے ہیں اور خواتین بھی کرتی ہیں. اس کے اندر بعض اوقات ایک بائی چوائس بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز کس نے پرفارم کرنی ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پر تشریف فرمائیں تو یہ اس بات کی غماز ہے کہ دیر از اے سسٹم دیٹ ورکس, اور اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو دبایا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے. میڈیا انڈسٹری میں کئی خواتین ہیں جو کہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں. مرد بھی اپنا کام کر رہے ہیں, خواتین بھی اپنا کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ ڈسکریج اتنا نہیں کیا جاتا. چلیں جی, ابھی واٹ ڈو یو تھنک, واٹس یور کامنٹ آن دیٹ؟ اگنور نہ کریں میری بات پہ, کامنٹ کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے, ہم نے اس کو بھی دیکھنا. میں جب کوئی بات کروں گا نا مردوں کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وقت کم ہو جاتا ہے. مردوں کے حقوق, مردوں کو تو حقوق حاصل ہیں اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کی بھی ایڈوکیسی کریں, بیلنس آنا چاہیے. ایگزیکٹلی.